الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، یہ ہم نے سورۃ البقرہ کی مشہور آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1 روزے کی فرضیت، نمبر 2 روزے کی فرضیت کے اغراض و مقاصد، نمبر 3 روزے کی تاریخ اور اس کی عالمگیریت. رب العالمین یہ 3 چیزیں بیان کی ہیں. اس شعبان کا آج آدھا حصہ گزر چکا ہے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے سب سے بڑا اہم ایام اور اہم عبادت جو آ رہی وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں. ماہ رمضان کے روزے کے کچھ آداب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. آج وہی آداب جن کے بغیر انسان کا روزہ کسی کام کا باقی نہیں رہ جاتا، انہی آداب کو ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے اندر اس سارے آداب ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے. اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے روزے کے بڑے آداب اور اس کے بڑے احکام بیان کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی حدیث صحیحین کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نہایت جامع اور معنی حدیث ہے. اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے روزے کے 4 آداب بیان کیے ہیں. انہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سب سے پہلے روزے کا مطلب سمجھ لیں کہ روزہ کہتے کس کو ہیں. عربی زبان میں روزہ کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانے، کسی چیز کے روک لینے کا نام کیا ہے؟ روزہ.
सौम, सौम के माने आते हैं रुक जाना। कुरान पाक में ये माना बयान किया गया है। सूरह मरियम की आयत, मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। इस्लाम से पहले रोजा दो तरह का होता था, एक पेट का रोजा, एक मुंह का रोजा। पेट के रोजे का मतलब है कि इंसान खाना पीना बंद कर दे, एक रोजा ये था। दूसरा रोजा ये होता था कि इंसान सहर से लेकर के इफ्तार तक बिल्कुल मुंह बंद रखे, किसी से बात ना करे, ये भी एक रोजा था। इस्लाम ने इसको मना किया। तो देखिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्नी फकूली, अल्लाह ने फरमाया कि तुम ईसा को लो, शहर में जाओ, अगर गांव का कोई आदमी, शहर का कोई आदमी तुमसे पूछे या मरियम हो, मरियम बेटा तुम तो गैर शादीशुदा थी, बेटा कहां से तुमको मिला? तो तुम क्या जवाब देना? फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने अपने रब की रज़ा के लिए बात ना करने की मैंने नजर मान लिया है। इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने रोजा रखने की नजर मान ली है, इसलिए मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। यहां रोजा क्या था? कोई तुमसे सवाल करे, जवाब नहीं देना, रुक जाना। तुम देखिए, जवाब देने से, बात करने से, बहस करने से रोक लेने को अल्लाह ने इस आयत में क्या करार दिया है? सौमन। फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा। तो किसी चीज से रोक लेने का नाम या रुक जाने का नाम क्या है अरबी जबान में? सौम। शरीयत के इस्तिलाह में हिया इमसाकुन मखसूसुन अन अशिया मखसूसा फी औकात मखसूसा। शरीयत की इस्तिलाह में मखसूस चीजों से अपने आप को रोक लेना, मखसूस अय्याम में और मखसूस औकात में। यानी खाने पीने से अपने आप को रोक लेना, मखसूस औकात में, सहर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक के लिए रोक लेना। मखसूस अय्याम में जिस दिन आप रोजा रखने की नियत कर ले, शरीयत अरब इसको कहा जाता है शरीयत में रोजा। रोजा है असल में किसी चीज के रोक लेने का नाम, लेकिन शरीयत में खाना पीना और बहुत सारी चीजों से अपने आप को रोक लेने का नाम क्या है? रोजा है। अब जिन चीजों से हमें रुक जाना है, जिन चीजों से रोक लेने का नाम रोजा है, वो दो तरह की है। वो दो तरह की हैं। नंबर एक, ऐसी चीजों से अपने आप को रोक लेना, अगर उनसे कोई चीज आप इस्तेमाल कर लें तो आपका रोजा बातिल हो जाता है। और वो तीन चीजें हैं। नंबर एक खाना, नंबर दो पीना, नंबर तीन बीवी से अपने ख्वाहिशात और जिनसे ताल्लुकात कायम करना। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों से रोक लेने का नाम क्या है? रोजा है। इन तीन चीजों में से अगर किसी एक चीज से आप बात नहीं आते तो नियत करने से रोजा आपका रोजा नहीं हो जाता है। आप अपने आप को खाने से रोक लेते हैं, बीवी से रोक लेते हैं, लेकिन पीने से नहीं रोकते तो रोजा आपका बेकार, रोजा होता ही नहीं। इसी तरह से
اور بہت ساری دوسری قسمیں وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روک لینا ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی انسان نے کوئی چیز کر لیا تو روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے. جیسے غیبت، روزے کی حالت میں غیبت کر لینا، چغلی کرنا، آنکھوں سے کوئی گناہ کا کام کر لینا، ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام کر لینا، جو بھی آپ یہ سارے کام کریں گے روزے کو کامیاب بنانے کے لیے ان سے بھی رکنا ضروری ہے. لیکن آپ کوئی چیز کر لیں گے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن کیسا فرض ہوگا؟ کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں صبح سے شام تک بھوکا رہا، لیکن روزے پر جو اللہ کا انعام و فضل و کرم ہے وہ اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا. تو مشکل یہ ہے کہ روزے میں پہلی 3 چیزوں سے تو آدمی رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے. ان سے تو سال بھر کا بے نمازی بے دین بھی ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیزوں سے جو رکنے کا حکم دیا اور دوسری چیزیں جو روزے کو برباد کر، روزے کا جو ثواب کو برباد کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے مسلمان روزہ تو رکھتا ہے لیکن ان کو چھوڑتا نہیں. اسی لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بڑی پیاری بات نقل کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رمضان قریب ہوا، خطبہ دیا، اے لوگو یاد رکھنا صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، اصل روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ناجائز حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑا زبردست خطبہ دیتے اور کہتا ہے لوگو لیس الصیام عن الاکل والشرب، اے لوگو کھانے پینے کا چھوڑ دینا اصل میں روزہ نہیں ہے، پیٹ کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ پیٹ کے روزے کے ساتھ اپنے آنکھوں کو سے روزہ رکھو، آؤ اپنے کان کا روزہ رکھو، اپنے ہاتھ اور پیر دل و دماغ کا روزہ رکھو. کیا مطلب ہے؟ جیسے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، ویسے اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بھی بچاؤ، اپنے کان کو حرام چیزوں کے سننے سے بچاؤ، اپنے زبان کو حرام چیزیں کہنے سے بچاؤ. اسی لیے دیکھو نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون ہیں بہت زیادہ روزہ رکھتی ہیں، ماشاءاللہ ہمیشہ روزہ رکھتی ہیں. بڑی اچھی بات تھی، سارے لوگوں نے سن لیا. لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ روزہ تو رکھتی ہے لیکن پورے محلے میں اس کی بد زبانی سے کوئی محفوظ نہیں، زبان کی بڑی بد ہے، زبان کی بڑی تیز ہے. جیسے صحابی نے کہا یا رسول اللہ روزہ تو رکھتی ہے بہت لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتی، فوراً آپ نے فرمایا ما صامت، جا اس کو کہو ابھی اس نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا. میرے بھائی رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان آداب کا اپنانا کتنا ضروری ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ما صامت، اس نے روزہ نہیں رکھا بھی، روزہ رکھا ہی نہیں اس نے. کیا مطلب تھا؟ ایسے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ جس کا آدمی بھوکا ہے لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہ ملے. صحابی گئے، بتا دیا اس خاتون سے میری بہن آپ کے کثرت روزے کا بڑا تذکرہ ہوا، بڑا چرچا اللہ کے رسول کی مجلس میں کیا گیا،
لیکن ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ صاحبہ روزہ تو بہت رکھتی ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتی، بد زبان کو محلے کا کوئی انسان ان کی بد زبانی سے محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا ما صامت، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. اللہ کے رسول نے اسے کہا ہاں اس نے اپنے زبان کی حفاظت کر لیا، روزہ کامیاب بنانا تھا، مقبول بنانا تھا. اب دوبارہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ روزہ بھی رکھتی ہے اور اپنے زبان کی حفاظت کر لیا. آنے فرمایا الآن صامت، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا. تو بتا رہا تھا اس تفصیل کے بعد جو حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث میں روزے کے 4 آداب بیان کیے گئے. کتنے؟ 4 آداب. نمبر 1 آپ نے ساتھ رمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا ترجمہ، جو روزے دار قول الزور، عمل الزور اور جہالت نہ ترک کر دے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. اس میں کتنے آداب بیان کیے گئے؟ 4. روزے دار کو ان 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 1 قول الزور. قول الزور، قول کے معنی بات، زور کے معنی قرآن پاک میں لفظ موجود ہے، حدیثوں میں بھی ہے. زور کہتے ہیں جھوٹ، فریب، دھوکے کی باتیں کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی کو فریب دینا، گالی گلوچ، جتنی ساری چیزیں آتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول الزور. قول کے معنی بات اور زور کے معنی جھوٹ. قول الزور من لم يدع قول الزور، جو انسان قول الزور کو چھوڑ نہ دے، یعنی ہر وہ بات، ہر وہ جملہ زبان سے جو نکلتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، گناہ ہو، جو غلط اور باطل ہو، اس کو کیا کہا گیا؟ قول الزور. کتنا بامانہ لفظ. آپ ذرا سوچیں، آج روزہ رکھ کر کے اپنے معاشرے میں وہ کون سی بات ہے جو آدمی نہیں کرتا؟ غیبت بھی کر لیتا ہے، چغلی خوری بھی کر رہا ہے، گالی گلوچ بھی دیتا ہے، اور مارکیٹ میں ہے تو کہتا ہے بغیر جھوٹ بولے دھندا ہی نہیں ہوتا. کہتا ہے سب سچائی سے کام کاروبار کریں گے تو سب ہسٹ ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتے. انسان روزے کی حالت میں کس قدر قول الزور کے اندر مبتلا ہے. من لم یدع قول الزور. اور قول الزور کتنا بدترین عمل ہے، اس کو سورہ حج کے اندر آپ سمجھ سکتے، سورہ حج کی آیت سمجھ سکتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اے مومنو 2 چیزوں سے بچاؤ. اللہ اکبر. اے لوگوں اپنے آپ کو 2 چیزوں سے بچاؤ. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 نجاست یعنی بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی چیز کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اپنے آپ کو گندگی سے بچاؤ، یعنی شرک سے بچاؤ، بت پرستی سے بچاؤ. ہو گئی بات، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور لوگوں اپنے آپ کو قول الزور سے بچاؤ. اب آپ ذرا سوچیں قول الزور کتنی بدترین چیز ہے. قول الزور کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا. دیکھا آپ نے؟
اپنے روزے کو اگر بچانا ہے تو آدمی قول الزور سے اپنے آپ کو بچائے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اے لوگوں گندگی، نجاست، شرک سے، بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. واجتنبوا قول الزور، اور قول الزور سے اپنے آپ کو بچاؤ. قول الزور کو کس کے ساتھ اللہ نے یہاں جوڑ دیا ہے؟ بت پرستی کے ساتھ. کیوں؟ بت پرستی کی بھی دعوت انسان اسی زبان ہی سے دیتا ہے. شرک کی دعوت، بدعات کی دعوت، کفر کی دعوت. رمضان میں گھنٹوں گھنٹوں تقریر انسان کر رہا ہے، اور کس پر کا دعوت کیا دے رہا ہے؟ کفر اور شرک کی، بدعات کی. قول الزور کی وہ بھی ایک شکل ہے. تو ایک تو قول الزور، شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، نفاق کی باتیں، حرام کاری کی باتیں، ہر وہ جملہ جو اللہ کی نافرمانی کے سبب بنے اس کا نام کیا ہے؟ قول الزور. اللہ تعالیٰ سب کو قول الزور سے بچائے. اور جیسے قول الزور انسان کی بربادی کا سبب ہے، ایسے ہی ایک بہترین قول ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. کیا؟ قول سدید. کیا حکم دیا؟ قول سدید. بالکل اپوزٹ. قول الزور کا اپوزٹ کیا ہے؟ قول سدید. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدید. دیکھا آپ نے، ایک طرف ہمیں قول الزور سے منع کیا جا رہا ہے چونکہ ساری عبادات کو رائے گا. رب ہمارا اتنا ناراض قول الزور سے کہ ایک انسان بیچارہ رات کو اٹھتا ہے، نیند خراب کیا اور روزہ رکھنے کی نیت سے کیا کر رہا ہے؟ سحر کھا رہا ہے. کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے. اور ماں اور بہنوں کا معاملہ اس سے بھی مشکل. سحر تیار ہو جائے گی تب آپ کو اٹھایا جائے گا، اور ماں اور بہن بیچاری 1 گھنٹہ پہلے سے کچن میں، وہ بھی گرمی کا موسم میں، وہ پگھل رہی ہے. اللہ اکبر. ہاں، کتنی مشقت. صرف مقصد ہے روزہ رکھنا. اتنی مشقت اور تکلیف اور پریشانی کے بعد انسان روزہ رکھا، لیکن قول الزور سے نہ بچا تو وہی رب اعلان کرتا ہے تیرے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کی محنت، ماں اور بہنوں کے کچن میں کھڑے ہو کر کے ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک ہو رہا ہے، اللہ نے ذرہ برابر رحم نہیں کیا. کیوں؟ من لم یدع قول الزور. جو قول الزور کو نہ ترک کر دے، جو اپنی زبان کو قول الزور سے حفاظت نہ کرے، اس انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وارننگ ہے، سخت تنبیہ ہے یہ. اس کے برخلاف یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے اور قول سدید، اچھی باتیں کرو، درست باتیں اپنی زبان سے کہو، وہی باتیں جو حق کے مطابق ہیں، جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. ہر ایسی بات کو کیا کہا ہے؟ قول سدید. اگر تقوی اور قول سدید پیدا کر لیا تو تمہیں کیا ملا؟ یصلح لکم اعمالکم. باقی زندگی کے سارے اعمال اللہ تمہارا سدھار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. اور تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. یہ قول سدید کی برکت ہے. تو قول سدید کا اللہ نے حکم دیا، اور قول الزور سے اللہ نے ہمیں بچنے کی تاکید کی. نمبر 2، قول الزور کی ایک شکل دوستو شہادت الزور ہے. دوسرا، پہلا ادب سمجھ گئے نا، قول الزور، اور دوسرا کیا؟ شہادت الزور. شہادت، جھوٹی گواہی دینا. جیسے قول الزور ہے جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب،
ایسے شہادت الزور، جھوٹی، بناوٹی، دھوکہ بازی، فریب دہی کی گواہی دینا. ضرورت نہیں پڑتی رمضان میں، عدالتیں تو کھلی رہتی ہے نا. وکیل صاحب یہاں کون گواہ آپ کا ہے؟ کورٹ کھلا ہوا ہے، محکمے میں جانا پڑتا ہے. تو جیسے قول الزور سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی شہادت دور سے. کیوں؟ شہادت الزور بھی قول الزور کی ایک شکل ہے. اور کتنا بدترین گناہ ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت، دو روایتیں امام بخاری نقل کی، میں صرف ایک روایت، صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ کی روایت. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. آپ اپنی پیٹھ مبارک کو دیوار سے ٹیک رکھا تھا. اس طرح سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. صحابہ کرام کی بڑی سی مجلس ہے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، صرف کبیرہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے لوگو کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا ثلاثاً، گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ کتنے ہیں؟ 3. ثلاثاً، اے لوگوں 3 ہیں جو سارے گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ ہیں. وہ 3 ہیں. صحابہ کرام نے کہا حضرت کیا ہے وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر. اب ذرا غور سے سنیں. صاف سے پہلا ان کو کیا کہا جائے گا؟ اکبر الکبائر. اکبر الکبائر، کبائر میں بھی سب سے خطرناک و بڑے جو ہیں. آپ نے فرمایا کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 الاشراک باللہ. الاشراک باللہ. ابھی آپ ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھے گے. الاشراک باللہ. میرے بھائیو، یہ روزے، نماز، حج، زکات جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، ہر ایک کے نجات کا ذریعہ بننے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ نماز روزہ کرنے والا اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہو. اگر انسان شرک سے نہیں بچا رہا ہے تو کوئی بڑا سے بڑا عمل بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، سارے عمل رہے گا. تو آپ نے فرمایا اکبر الکبائر 3 ہیں. نمبر 1 الاشراک باللہ. آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ایسے بالکل. پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. سبحان اللہ. اکبر الکبائر میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور آج عام سی چیز ہو گئی. رمضان کے سارے روزے، نماز، تراویح، اگر والدین کا دل دکھا ہے، دکھی دل ہے، تو میرے بھائی یہ ساری یہ باتیں رائے گاہ ہیں، کس کام آنے والی نہیں. الاشراک باللہ نمبر 1 ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا دوسرے نمبر پر اکبر الکبائر ہے. ابھی آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں ایسے. پھر آپ نے فرمایا وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور. اتنا
بار بار آپ یہی جملہ استعمال کرتے رہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, ٹیک سے چھوڑ دیا اور گھٹنے کے بل آپ بیٹھ گئی, جسے تشہد بیٹھتے ہیں نا گھٹنے ٹیک کر کے. وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ, بس آپ بار بار یہی جملے. اور اکبر الکبائر میں تیسرا سب سے بڑا گناہ قول الزور اور شہادت الزور ہے. قول الزور اور شہادت الزور, قول الزور اور شہادت الزور, جھوٹی باتیں اور جھوٹی گواہیاں. اس قدر آپ بار بار یہ جملہ استعمال کرتے رہے کہ صحابہ نے کہا یا لیتہ سکت. ہم لوگوں نے خوب سمجھ لیا کہ قول الزور اور شہادت زور کتنا بدترین گناہ ہے, کاش کہ اللہ کے رسول اب خاموش ہو جاتے. دیکھا آپ نے, بدترین گناہ دو ہو گئے, قول الزور اور شہادت الزور. نمبر 3 والعمل به, والعمل به. من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور میں تو دو آ گئے, قول الزور اور شہادت الزور. اور تیسری چیز جو ہے اس میں روزے کو خراب کر دینے والی, جس سے ہمیں روزے کو بچانا ہے, آنے فرمایا والعمل به, والعمل به. اور عمل الزور کیا کہیں گے, عمل الزور. 3 ہو گئے نا, قول الزور, شہادت الزور, والعمل به. اور زور پر عمل کرنا. زور پر عمل کیا مطلب, باطل چیزوں پر عمل کرنا. اسی کو میں نے کیا کہا, عمل الزور. کتنے ہو گئے, قول الزور, شہادت الزور اور عمل الزور. اب عمل الزور کیا ہے, اللہ اکبر. سب سے بڑا عمل الزور, ایک جملے میں تو سمجھ لیں, ہر نافرمانی جو ہے وہ کیا ہے, عمل الزور ہے. عمل الزور, جھوٹی باتوں پر, فریب پر, گناہوں پر عمل کرنا, اسی کو اللہ تعالی نے کیا قرار دیا, عمل الزور قرار دیا. یعنی جس طرح سے انسان بہت ساری جھوٹی برائیاں, باطل, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی, حرام ناجائز باتیں اپنی زبان سے کرتا ہے, ایسے بہت ساری برائیاں, حرام, باطل اعمال, باطل چیزیں اپنے اعضاء سے انسان کر ڈالتا ہے نا. ان میں اللہ اکبر ایک بہت بڑی چیز کیا ہے, بے حیائی. کیا, بے حیائی و بے شرمی. اللہ اکبر. رب العالمین نے قرآن پاک میں محسنین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا السوء بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو نیک عمل کی برکت سے ہم حسنہ عطا کریں, کیا کریں گے, حسنہ. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. جنت کا نام ہے کیا ہے, حسنہ. جن اپنے محبوب بندوں کو نیک اعمال یا نیکیاں کرنے کے بنا پر ہم جنت عطا کریں گے, ان کے اندر کیا خوبی ہوگی, کیا نیکیاں انہوں نے کیا ہے, نیکیاں تو کیا ہے, ان میں ایک بڑا عمل کیا تھا, الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. سورۃ نجم کی آیت. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بھائیوں عمل الزور سے بھی بچنا ہے, بے حیائی, فحشکاری, بے شرمی,
ان کے اعمال، ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے. کس قدر اللہ نے وعدے کیا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ بِمَا عَمِلُوا. ہم زمین اور آسمان کے مالک ہم ہیں، ہم نے کسی کو شریک نہیں کرایا ہے، اور اس زمین پر میں نے بندوں کو آباد کیا ہے. کیوں آباد کیا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برے لوگوں کو ہم بدلہ دیں، برا بدلہ دیں. اور برا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کو بدلہ دیں حسنہ کا. حسنہ کیا نام ہے کس کا؟ جنت کا ایک نام حسنہ ہے. ہم حسنہ جنت عطا کریں. لیکن یہ جو ان صرف نیکیاں ہی نہیں کرتے تھے، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہ نیکیاں بھی کرتے تھے، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ اور فواحش بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی تھے. پتہ چل گیا نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جنت کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ اور بے حیائیوں کے اعمال سے بچائے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یہ شرط ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو انسان ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت، ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاة ویجتنب الکبائر السبع، میرا جو امتی 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مال کی زکات نکالتا ہے، 3 ہو گئے، 3 اعمال، نماز، روزہ اور زکات. نمبر 4، ان 3 اعمال کے ساتھ ساتھ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، 7 گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ میرا امتی ہے. فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یوم القیامہ، یہ میرا امتی ہے، یہ بندہ اور بندی ہے جس نے 3 نیک اعمال کے ساتھ روزے، نماز، زکات کی پابندی کے ساتھ ساتھ جس نے اپنے آپ کو 7 گناہ کبیرہ سے بچایا ہے. اس یہ امتی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے. تو اسی لیے یاد رکھو دوستو، ایک ہے قول الزور، دوسرا ہے شہادت الزور، اور تیسرا ہے عمل الزور. یعنی برائی کرنا، نافرمانی کرنا، حرام کی چیزیں کرنا، ان کو کہا جاتا ہے عمل الزور. کسی کو اپنے عمل کے ذریعے فریب دینا، دھوکہ دینا، اس تمام چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عمل الزور. اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو تینوں سے بچائے، قول الزور، شہادت الزور اور عمل الزور. نمبر 4 اس حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا، والجہل. کیا؟ والجہل، جہالت سے بچے. جہالت سے جو انسان من لم یدع قول الزور، جو قول الزور اور عمل الزور نہیں چھوڑتا اور جہالت سے باز نہیں رہتا، جہالت سے باز نہیں رہتا، ایسے انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جہالت، جہالت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عام طور پر دیکھو جہالت کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک تو ہے جہالت لا علمی، یعنی علم نہ ہو، جس کو کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ، بالکل سرکاری اللہ کا بنا ہوا ٹھپا لگاتا ہے،
ہاں؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاہل. کہتے نا جاہل، لیکن ایک پڑھا جاہل ہوتا ہے، پڑھا لکھا جاہل. ایک ان پڑھ جاہل اور دوسرا پڑھا لکھا جاہل. وہ کون ہے؟ علم رکھتے ہوئے جو برائی کرے، علم رکھتے ہوئے جو برائی کرتا ہے اس کو بھی، چونکہ اس نے اب علم کا مقصد تھا بچنا برائی سے، علم رکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی جو عمل نہیں کرتا، برائی کر رہا ہے، تو شریعت میں اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جاہل. اللہ اکبر. انی اعوذک ان تکون من نبی کہیں جاہل ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ناممکن ہے نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تکن من الجاہلین، جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، بت پرستی حرام، توحید کے خلاف ہے، پھر بھی آپ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم بھی جاہل ہو، تم بھی کیا ہو؟ جاہل ہو. حضرت نوح علیہ السلام زبان کھول دی اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب سے آپ کے اہل کو بچائے گے. ان ابنی اہلی، یہ میرا بیٹا، اگر کوئی بیٹا تو میرا اہل ہے، اللہ اس کو بچائے، اللہ بچا لے اس کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نوح خبردار، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار درست نہیں تھا. اللہ اکبر. نبی سفارش کر رہا، وہ بھی جہنم سے بچے کہ نہیں، دنیاوی عذاب غرق ہونے سے. اللہ میرا بیٹا ہے، اتنا بچا دے. لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہو عمل غیر صالح. اصل میں کیسے بچائیں؟ اس کا عمل درست نہیں تھا. عمل صالح کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے یہاں سید ہونا بس کافی ہے، کچھ بھی کر ڈالو، سید ہے، بے حساب کتاب جنت میں گیا. بلکہ اس کے متعلق ہے جس نے اس سے مسافہ ملایا وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں گیا. ہمارے ہاتھ یہ معاملہ ہے سید کا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا، نوح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من جس کا علم نہیں پوچھنا نہیں. اب میں تمہیں پناہ دیتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو. دیکھو آپ نے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھا لکھا جاہل. آپ کے گاؤں میں کوئی ایک مدرسے سے پڑھ کر کے عالم ہے، بہت بڑا علم ہو، لیکن اگر عمل نہ کرے تو اس کو گاؤں کا کوئی آدمی اس کو عالم کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سب کہیں گے تو جاہل سے بھی بدتر ہے. پتا چلا پڑھا لکھا جاہل انسان جب جہالت پر آتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں جاہلوں سے بھی وہ بدتر ہو جاتا ہے. تو حدیث میں یہاں جیل کا جو لفظ آیا ہے اس سے نادان نہیں کہ ان پڑھ، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ برائی کرنے والا. 4 ہو گئے: قول الزور، شہادت الزور، عمل الزور، والجہل. کیا؟ والجہل. اور بعض روایتوں میں والجہل بھی، والجہل والعمل بھی. اللہ، جہالت پر عمل نہ کرے وہ، یعنی جاہلوں جیسی حرکت نہ کرے. اب جاہلوں جیسی حرکت کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب کو چھوڑ دیں. ایک عالم ہو آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بے تکا مذاق کرنے لگے، تب بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ یار عالم ہو کر کے ایسا مذاق کرتے ہیں تمہاری شان کے، کیا خیال ہے؟ یہی کہیں گے نا. مطلب یہ ہے، جہالت کا مطلب یہ ہے بیوقوفی، حماقت، ہنسی مذاق، ہنسنا بلا وجہ. اور سب سے بڑی چیز آج ہمارے ٹائم پاس. بیٹھ جاؤ، کہانیاں جھوٹے، ہنسنا ہنسانا.
یہ ساری چیزیں جو ہیں کس میں آتی ہیں؟ وہ جہالت میں. تو اسی لیے ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ رسول نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں باتیں جو ان چیزوں کو ترک نہ کر دے روزے کی حالت، روزے ان چاروں چیزوں سے جو باز نہ رہے اسے کھانے پینے سے باز رہنے کی کیا ضرورت ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ اکبر. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ 4 ہو گئے. ایک حدیث کے اندر اور آیا ہے، امام نسائی، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موجم اوسط میں نقل کیا ہے ایک حدیث اور. وہ کیا ہے؟ اچھا اس حدیث کے متعلق ایک بات اور بتائیں. ابھی جو آپ سن رہے ہیں نا کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اس کا 2 معنی کہ جس نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، کھانے پینے کے اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا انسان جو اپنے کان کی، اپنے آنکھ کی، اپنے زبان کی، اپنے اعضاء کی حفاظت نہ کر سکے تو صرف بھوکا رہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں. اب اس کا 2 معنی ہے، اچھی طرح سے سمجھیں. 2 معنی یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان رمضان لگا تو روزہ رکھنے کے لیے تو بڑا تیار ہو گیا، مسجد میں اگلی صف کے اندر بھی تراویح ہونی چاہیے، وہ بھی جہاں ختمہ شریف ہو وہاں زیادہ دوڑ کے جانا چاہیے. جب رمضان لگا تو اتنا بڑا مسلمان بن گیا، حالانکہ سال بھر جہالت، قول الزور، امر الزور، شہادت الزور میں مبتلا رہتا ہے. اب سال بھر اتنی برائیاں تم کر رہے تھے اور رمضان کا روزہ ہی رکھ لو گے تو کون سا سارے، یعنی بہت بڑا نیک عمل کر لیا. ادھر نیک عمل 1 مہینہ کر رہے ہو، سال بھر تم شہادت الزور، قول الزور، امر الزور کر رہے تھے. 11 مہینے برائیاں کر رہے تھے، 1 مہینے تم فرما برداری کر رہے ہو. تو اللہ رسول کیا رغبت دلا رہی ہے کہ انسان رمضان کا روزہ اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے، اتنی اطاعت و فرما برداری، تو چاہیے کہ سال بھر وہ نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائے. ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی روزے دار ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر روزے کی حالت میں بھی اپنے آپ کو چاہیے کہ انسان بچائے. اب ایک انسان الحمدللہ سال بھر قول الزور سے بچا، شہادت الزور سے اپنے آپ کو بچایا، عمل الزور سے بچایا، جہالت اور حماقت اور بیوقوفی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، ماشاءاللہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک رکھا. رمضان لگ گیا، اب روزہ رکھے گا، تراویح کی نماز پائے گا، نور نلا نور، کتنا بڑا مسلمان ہی ہوتا ہے اور کس قدر اجر و ثواب کا یہ مستحق ہو جاتا ہے. اور اگر سال بھر تمہیں گناہ کرنا ہے، 1 مہینے مسلمان بننا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندے ایسی عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کو محتاج، تمہارا محتاج نہیں کہ تم ایسی عبادت کرو. اللہ اکبر. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ روزے کی حالت میں ہر حال میں یہ چیزیں بری ہیں، بچنا چاہیے. خاص طور سے روزے کی حالت میں. کیوں؟ عام دنوں میں کریں گے تو صرف گناہ ہوگا، اور روزے کی حالت میں بھی یہ برائیاں کریں گے تو ایک تو گناہ بھی ہوگا اور روزے کا فائدہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے 2 معنی ہے. دوسری روایت، دوسری حدیث ختم. دوسری حدیث اللہ اکبر جو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے موسم میں نقل کیا ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے. اللہ اکبر کتنی پیاری. اللہ نے فرمایا من لم یدع الخنا والکذب، من لم یدع الخنا والکذب
جو انسان خنا اور کذب کو نہ چھوڑ دے، اللہ اکبر، من لم یدع الخنا والکذب، جو انسان خنا اور کذب کو نہ چھوڑ دے، اس کو کھانے پینے کے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے جب روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، خنا اور کذب دو چیزیں۔ خنا غیبت کو کہا جائے، کس کو کہتے ہیں؟ غیبت۔ اب کیا مطلب ہے؟ جو انسان روزہ رکھ کر کے غیبت سے اپنے آپ کے اپنی زبان کو نہ بچائے تو پیٹ سے بھوکے رہنے سے کیا فائدہ ہوا جب غیبت نہ چھوڑ سکا؟ وہ پتا چل گیا غیبت بدترین گناہ ہے زبان کا، جو روزے کو برباد کرنے والی چیز۔ اس قدر روزے کے اجر و ثواب کو برباد کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھوکے پیسے رہنے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ کیا ملا تجھے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے اپنی زبان کو عام دنوں میں بھی غیبت سے اور خصوصاً روزے کی حالت میں۔ اور دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی، والکذب، جھوٹ۔ کیا؟ جھوٹ۔ جو انسان روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ بند کر دے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ جھوٹ بھی، اللہ اکبر، سمجھتے ہیں بدترین زبان کی بدترین گناہوں میں سے گناہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ یہ بھی قول سدید کے خلاف ہے، ہمیشہ سچاؤں کے ساتھ رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والکذب، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یہدی للفجور، چونکہ جھوٹ انسان کو سینکڑوں برائیوں کی طرف دعوت دے دیتی ہے، سینکڑوں برائیوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور انسان کو فجور اور برائیاں کہاں تک پہنچا دیتی ہیں؟ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ 4 یا 6 آداب جو آج گزرے ہیں، 6 چیزیں، اللہ ہمیں اپنے روزے کو ان 6 باتوں سے بچانے کی توفیق سے فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جلدی ختم کر دیا تم نے۔